اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاۃ والسلام علی رسولہ الکریم والحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ معزز سامعین کرام، امید کرتی ہوں کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے اور دعا کرتی ہوں کہ اللہ تبارک و تعالی آپ سب کو بخیر و عافیت رکھے۔ آج میں 24ویں روزے کے اعمال لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوئی ہوں۔ 24ویں روزے میں آپ نے ہر نماز کے ساتھ کون سا عمل کرنا ہے؟ آج میں خاص طور پر آپ کو جو عمل بتاؤں گی وہ سورۃ توبہ کی آخری 2 آیات کے متعلق ہے۔ سورۃ توبہ کی آخری 2 آیات کی برکت، ان کی فضیلت و اہمیت اور ان کے متعلق اعمال کے بارے میں آپ کو بتاؤں گی۔ اس سے پہلے کہ میں اپنی ویڈیو کا آغاز کروں، آپ سے ایک گزارش ہے کہ اگر آپ میرے چینل پر نئے ہیں، مجھے پہلی مرتبہ سن رہے ہیں، تو میرے چینل محور اسلام کو سبسکرائب کیجیے، ساتھ ہی لگے بیل آئیکن کو پریس کرنا مت بھولیے گا۔ بیل آئیکن کو پریس کرنے سے میرے چینل پر ہر آنے والی نئی ویڈیو کی اپڈیٹ آپ کے پاس نوٹیفیکیشن کی صورت میں پہنچ جائے گی۔ اس کے ساتھ ساتھ فیس بک کے پیج محور اسلام کو لائک ضرور کیجیے گا، اور اگر آپ مجھ سے کوئی سوال پوچھنا چاہتے ہیں، کانٹیکٹ کرنا چاہتے ہیں، میرے سے بات کرنا چاہ رہے ہیں، تو آپ فیس بک کے پیج پر میرے سے رابطہ کر سکتے ہیں۔ ویڈیو کو شروع سے اینڈ تک ضرور دیکھیں تاکہ کوئی عمل بھی کرنے سے نہ رہ جائے۔ آخری عشرہ ہے، ہم نے اللہم اجرنی من النار کو پڑھنا ہے 100 مرتبہ صبح اور 100 مرتبہ شام کو۔ اللہ پاک ہم سب کو دوزخ کی آگ سے بچائے۔ اس کے ساتھ ساتھ ہم نے کلمہ طیبہ اور استغفار کی کثرت بھی کرنی ہے۔ چلتے پھرتے اس عمل کو کرنا ہے تاکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فرمان پر عمل ہو جائے۔ 24ویں روزے میں بعض نماز فجر یا حیو یا قیوم کو 100 مرتبہ پڑھ۔ یا حیو یا قیوم اللہ تبارک و تعالیٰ کے 2 ناموں کا مجموعہ ہے، تمام غموں اور پریشانیوں سے انسان کو نجات دلاتا ہے۔ بعد نماز ظہر سورہ فاتحہ کو 40 مرتبہ پڑھنا ہے۔ سورہ فاتحہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے نور میں سے ایک نور ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ مجھ کو 2 نوروں کی بشارت دی گئی ہے، ایک سورہ فاتحہ اور ایک سورہ بقرہ کی آخری آیات۔ عصر کی نماز ادا کرنے کے بعد آپ دعائے نجات کو 21 مرتبہ پڑھیں گے۔ حسبنا اللہ و نعم الوکیل علی اللہ توکلنا، یہ قرآن مجید کی ایک آیت بھی ہے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ایک فرمان بھی ہے۔ حسبنا اللہ و نعم الوکیل پڑھنے کے بہت سے فوائد ہیں۔ بعض بزرگان دین کہتے ہیں کہ اگر آپ ہر نماز کے بعد حسبنا اللہ و نعم الوکیل کو 10 مرتبہ پڑھنے کا معمول بنا لیں، اس کے حیرت انگیز برکات اور فضائل آپ کی زندگی میں آئیں گے کہ آپ خود حیران ہو جائیں گے۔ آپ اس عمل کو اپنی زندگی میں ضرور شامل کیجیے گا۔ نہایت آسان سا عمل ہے۔ ہر نماز ادا کرنے کے بعد آپ نے 10 مرتبہ حسبنا اللہ و نعم الوکیل علی اللہ توکلنا کو پڑھنا ہے۔ انشاءاللہ اللہ پاک آپ کے کاموں کو آسان بنائے اور آپ کی مشکلات کو حل فرمائے گا۔ بعد نماز مغرب آپ نے استغفار کو 200 مرتبہ پڑھنا ہے۔ استغفر اللہ الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ۔ اس استغفار کے متعلق حدیث پاک میں آتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ اگر آپ کے گناہ سمندر کی جھاگ کے برابر بھی ہوں تو وہ اس استغفار کرنے سے مٹ جاتے ہیں۔ 100 مرتبہ اگر اس استغفار کو پڑھا جائے تو آپ کے گناہوں کا کفارہ ادا ہوتا ہے۔ خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دن میں 200 مرتبہ تک استغفار کیا کرتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تو گناہوں سے معصوم تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کبھی زندگی میں کوئی گناہ نہیں۔ استغفار کرنا نہ صرف آپ کے گناہوں کو معاف کروانا ہے بلکہ آپ کو رحمت الہی کی طرف متوجہ کرنا ہے۔ آپ اللہ کی طرف لوٹتے ہیں تو آپ استغفار کرتے ہیں۔ عشاء کی نماز ادا کرنے کے بعد آپ نے سورۃ توبہ کی آخری 2 آیات کو 21 مرتبہ پڑھنا ہے۔ سورۃ توبہ کی آخری 2 آیات کی بہت برکات ہیں۔ ان آیات میں حفاظت کا بہت طاقتور نظام ہے۔ ان 2 آیات کو پڑھنے والے کے لیے رزق کے دروازے کھلتے ہیں اور ایسے کھلتے ہیں کہ اللہ کے خزانے رحمت کے، برکتوں کے، رزق کے اس پر دروازے کھول دیے جاتے ہیں۔ سورۃ توبہ کی آخری 2 آیات پڑھنے والے کو اللہ تبارک و تعالیٰ اس جہان میں عزیز کر دیتا ہے۔ ان 2 آیات کے اندر ایسی تسخیر ہے، اللہ تعالیٰ اس کو عزت، شان و شوکت، برکت، وسعت، جلال اور انشاءاللہ رزق کے خزانے عطا فرماتے ہیں۔ کہیں مقصد کو حاصل کرنا ہے، کہیں منزل کو پانا ہے، کہیں
یعنی مشکل کو پار کرنا ہے، اس کے لیے پھر کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ امتحانات کا پاس کرنا، ڈگریوں کا لینا، اعلیٰ نمبروں کا حاصل کرنا، یہ وہ چیزیں اور دنیا کے کوئی بھی کام ہو، کوئی مشکل اٹکی ہے، کسی مقصد کو پانا ہے، کسی منزل کو حاصل کرنا ہے، کسی مشکل کو پار کرنا ہے، اس کے لیے پھر کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ صحیح بخاری میں حضرت براء رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ قرآن کریم کی سورتوں میں سب سے آخری سورت توبہ نازل ہوئی۔ سورت توبہ کے متعلق حضرت علی المرتضی رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، منافق شخص سورہ ہود، سورہ برات، سورہ یاسین، سورہ دخان اور سورہ نبا کو یاد نہیں کر سکتا۔ سورہ برات سورہ توبہ کا دوسرا نام ہے۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ جب سورہ برات یعنی سورہ توبہ نازل ہوئی تو حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، میں لوگوں کی خاطر داری کے لیے بھیجا گیا ہوں۔ حضرت عطیہ حمدانی رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے لکھا کہ تم خود سورہ برات سیکھو اور اپنی عورتوں کو سورہ نور سکھاؤ۔ برکت کا ایک عمل ہے۔ برکت یہ ہے کہ تھوڑی رقم میں زیادہ کام انجام ہو جائے گا، مختصر آمدنی میں گھر کے سارے کام انجام ہو جائیں گے، لیکن رقم کم نہیں پڑے گی۔ اول آخر آپ نے 21 مرتبہ درود شریف پڑھنا ہے اور درمیان میں سورۃ توبہ کی آخری 2 آیات کو 100 مرتبہ صبح بعد نماز فجر اور 100 مرتبہ بعد نماز عشاء پڑھنا ہے۔ اگر آپ یہ عمل مسلسل پابندی کے ساتھ کریں، ناغہ نہ کریں اور نہ ہی بد دل ہو کر چھوڑیں تو انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ 2 ماہ کے اندر اس کے فیوز و برکات ظاہر ہونا شروع ہو جائیں گے۔ انشاءاللہ اتنی برکت آئے گی کہ آپ خود حیران ہو جائیں گے کہ کم پیسوں میں زیادہ گھر کے بہت سے کام انجام پانے شروع ہو جائیں گے۔ نہایت ہی پرتاثیر عمل ہے۔ سورۃ توبہ کی آخری 2 آیات کے متعلق ہے۔ انشاءاللہ میں امید کرتی ہوں آپ کو آج کی ویڈیو بہت اچھی لگے گی۔ آپ ان تمام اعمال کو کریں گے بھی اور دوسروں کو بھی ان کے کرنے کا کہیں گے۔ انشاءاللہ اللہ کے ذکر سے خود کو جوڑیے تاکہ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کے تمام کاموں میں آسانی پیدا فرمائے۔ میرے لیے بھی دعا کیجیے گا، میرے تمام ویورز کے لیے اور تمام سبسکرائبرز کے لیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ان سب کی مشکلات کو آسانیوں میں تبدیل کرے اور تمام بے اولادوں کو اولاد عطا فرمائے۔ انشاءاللہ اگلی ویڈیو کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گی۔ اللہ پاک آپ سب کو آسانیاں عطا فرمائے اور آسانیاں تقسیم کرنے کا شرف عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔